اور تم جب بڑے ہوئے، بولنے والے ہوئے، تو پھر تم کسی اور کی بڑائی کر رہے ہو، کسی اور بھگوانوں کے سامنے جھک رہے ہو، جیسس کے سامنے جھک رہے ہو، بدھا کے سامنے جھک رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق اور قابل ہے ہی نہیں، اس میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا دیے، ناک کا ناک منہ بنا دی اور کہہ دیا کہ یہ ہمارے بھگوان ہیں۔ خود جیسس کو سولی پر لٹکا دیا اور کہہ دیا کہ یہ ہمارے خدا ہے، خدا بھی ہیں اور سولی پر لٹکے ہوئے بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کو کوئی سولی پر کیسے لٹکا سکتا ہے؟ کہ جب تم وہ کراس اپنے سینے پر، اپنے گلے میں پہن رہے ہو، تو کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کون ہے، تم کہو گے کہ یہ ہمارے گاڈ ہیں۔ گاڈ کو کوئی لٹکا کیسے سکتا ہے سولی پر؟ گاڈ تو دوسروں کو سولی پر لٹکاتا ہے، اس کا مطلب وہ گاڈ نہیں ہے۔ تو بالکل کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور کسی نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت اور ہماری پوجا کرو۔ تو بالکل ایسے ہی ایک ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ کیوں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہو؟ قبروں پر جھکنا بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں پر جھکنا شرک نہیں ہے، قبروں پر جھکنا شرک ہے، زندے مردوں کی عید منانا شرک ہے، تیجا منانا شرک ہے، 10واں شرک ہے، 40واں شرک ہے۔ کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ بالکل ایسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اس سے بات نکل گئی تو مجھے یاد آ گیا، صرف رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی کا ایک عمل تھا جو مسنون ہے، وہ یہ عمل تھا کہ آپ رجب کا چاند نظر آتا تو آپ اس کی دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائے۔ رمضان کی تیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے رجب کو رمضان کا مقدمہ کہا گیا ہے۔ تم رجب میں تیاری کرو رمضان کی۔ رمضان کی تیاری چھوڑ دی اور کنڈے بنانے میں اپنے آپ کو لگا دیا، پوری بنانے میں اپنے آپ کو لگا دیا، حلوہ بنانے میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ تمہیں ان تمام چیزوں کی حقیقت کا نہیں پتا کہ ان کے پیچھے شیعہ کی کتنی طاقت ہے، کہ یہ آل رسول کے شہید ہونے کا جشن منایا کرتے تھے شیعہ اس زمانے میں، کنڈے اور میٹھا بنا کر آل رسول کے شہید ہونے کا جشن منایا کرتے تھے، اور ہم مسلمان ہو کر کنڈے اور پوری اور میٹھی میٹھی چیزوں میں لگ گئے۔ کتنی گہری اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جشن منایا کرتے تھے۔ بھائی کوئی اپنے نبی کے خاندان کے شہید ہونے کا بھی جشن مناتا ہے کہ مبارک ہو حضرت حسین شہید ہو گئے، اس خوشی میں ہم افطار پارٹی کر رہے ہیں، اس خوشی میں ہم دعوت دے رہے ہیں بریانی اور تہاری کی، اور بکرا اس میں کاٹا جا رہا ہے، مبارک ہو حضرت حسین شہید ہو گئے، حضرت حسن شہید ہو گئے، حضرت معاویہ شہید ہو گئے۔ یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں، بدعت ہے۔ رجب کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر ہر مہینے میں رکھتا ہے تو رکھو، کوئی بات نہیں۔ اس مہینے میں معراج ہوئی، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ رجب کا ہی مہینہ تھا یا پھر کوئی اور مہینہ تھا، ربیع الاول یا ربیع الاخر کا مہینہ تھا۔ ہاں 27 رجب کو آتا ہے کہ معراج کا واقعہ آیا، ہمیں واقعے سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف یہ کنسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی گئے تو کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ 5 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ تو بھائی پڑھو 5 نمازیں۔ کیا ضرورت ہے شب معراج منانے کی، رات بھر جاگنے کی؟ شب معراج کو لوگ بڑی رات بولتے ہیں، بتاؤ اب بڑی رات تو شب قدر کو بولنا چاہیے، شب برات کو بھی بڑی رات نہیں بولنا چاہیے۔ بڑی رات اصل میں شب قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اصل شب قدر ہے۔ شب برات میں بھی کچھ احادیث ثابت ہے تو کرو بھئی اس میں بھی عبادت، لیکن اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی عبادت کرنا چاہیے کہ ہلا گلا ہو رہا ہے، سب جمع ہو گئے اور رو رہے ہیں اور عبادتیں اجتماعی طور پر کر رہے ہیں، یہ طریقے سب غلط ہیں۔ انفرادی طور پر اکیلے میں جتنا رونا ہے اپنے گناہوں پر رو سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، یہ شب برات میں شب قدر میں کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن شب معراج کو شب قدر سمجھ لینا، شب برات سمجھ لینا، یہ غلط ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 18 سال تک زندہ رہے، لیکن کبھی آپ نے شب معراج منائی نہیں ہے، بتاؤ آپ 18 سال تک کبھی شب معراج میں صحابہ کو جمع نہیں کیا، یہ ہے ہی نہیں کہ شب معراج منانا، چراغا کرنا، عبادتیں کرتے تھے جیسے نارمل
دنوں میں صحابہ کرام تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے. شب معراج آؤ یا جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. روزانہ کا روٹین تھا ان کا، نماز پڑھنے کا، عبادتیں کرنے کا، سچ بولنے کا، حلال کمانے اور کھانے کا. ہمارا روٹین بنا ہوا ہے حرام کمانے اور کھانے کا، ہم وہ روٹین پر جمے ہوئے رہتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی لہذا شب معراج میں رات بھر جاگنا، اس کو بڑی رات سمجھنا، یہ سارا بدعت ہے. اس سے ہم پرہیز کریں اور بچیں. اچھا، 1 صدی تک صحابہ کرام بھی زندہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں منائی، چلو کوئی بات نہیں. صحابی میں سے کسی نے منائی؟ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لو. 100 سال تک صحابہ کرام کا زمانہ رہا ہے، زندہ رہے ہیں. 1 صدی پوری گزر گئی ہے صحابہ کرام کی، لیکن کسی صحابی نے شب معراج منائی نہیں ہے، پوری بنائی نہیں ہے، حلوہ نہیں بنائے ہیں، کنڈے نہیں بنائے ہیں، تیجا نہیں کیا ہے، 10واں نہیں کیا ہے، 40واں نہیں کیا ہے، زندے مردوں کی عید نہیں کی ہے، اپنی دکانوں کی اوپننگ نہیں کی ہے. اتنی بڑی بڑی تجارت کرتے تھے. کتنی بڑی بڑی تجارت تھی کہ ایک صحابی ملک شام میں آخری اونٹ ہے اور پہلا اونٹ مدینہ المنورہ میں. اتنی بڑی تجارت. کتنے اونٹ ہو گئے اندازہ لگا؟ سیریا سے لے کر مدینہ المنورہ. اتنے بڑے تاجر آج کے زمانے میں تو بھائی کوئی نہیں ہوگا، غالباً 1000 کلومیٹر کے قریب بنتا ہوگا. اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں ہوگا کہ اونٹوں کا اتنی بڑی تجارت کا سامان لاد کر جا رہا ہے. لیکن انہوں نے اوپننگ کی اپنی دکانوں کی. آج اوپننگ کا ایک مزاج بن گیا ہے. ناندیڑ میں تو آئے دن اوپننگ ہو رہی ہے، یہ فلاں ہوٹل کا اڈگھاٹن، فلاں علماء کرام جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ذمہ داران جاتے ہیں، اور سیاست دان جاتے ہیں. ایم ایل اے سے دعا کروائی وہ اللہ کا بندہ جمعہ نماز پڑھتا ہے، اس کی دعاؤں میں کیا برکت ہوگی؟ تو کوئی اوپننگ کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ اللہ یاد آ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تم خود دعا کر لو. خود کے لیے خود کی دعا سب سے زیادہ بہتر ہے.